السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. اللهم رب العالمين والصلاة القائمة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على اللهم بارك على محمد وعلى آل الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. محترم حاضرین، آپ اور ہم ملک کے حالات میں جو گونج
گشت کر رہی ہے، پھر رہی ہے، اس کو محسوس بھی کر رہے ہیں اور اس کی نزاکتوں کو سمجھ بھی رہے ہیں، وہ ہے ابھی ابھی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں جو وقف بل کے نام سے، ترمیمی بل کے نام سے پاس کیا گیا، بلکہ اسے کہنا چاہیے کہ مختلف حیل و بہانوں سے تھوپا گیا۔ اسے تھوپنا ہی کہیں گے کہ اپوزیشن کی اکثریت مخالفت کرتی رہی، مسلمان جن کے دین مذہب سے براہ راست یہ معاملہ تعلق رکھتا ہے، حکومت کے ناواقف لوگ یہ کہتے رہے کہ اس کا دین سے نہیں پراپرٹی سے تعلق ہے، اور بار بار اسے دین میں دخل اندازی نہ ہونے کا بے وقوفانہ دعویٰ کرتے رہے، جبکہ لوگ بتا رہے ہیں کہ دین کے نام پر اللہ کے لیے جو جائیداد وقف کی جا رہی ہے، دی جا رہی ہے، دان کی جا رہی ہے، وہ دین کے لیے کی جا رہی ہے، اس کا معاملہ دنیا سے کیسے ہو جائے گا؟ اس کا سارا معاملہ تو دین، اجر و ثواب اور ایک مسلمان کے عقیدے سے جڑا ہوا ہے، پھر اسے غیر دینی یا غیر مذہبی کیسے کہا جا سکتا ہے؟ تو یہ بل تھوپا گیا، اور اس کی بنیاد پر جو مسلمانوں کے اوپر، ان کے دین پر، مساجد پر، قبرستانوں پر، مدارس پر اور دیگر پراپرٹیز جو مذہبی دینی ہیں، ان پر جس قسم کا خطرہ منڈلا رہا ہے، ہر صاحب شعور مسلمان اسے محسوس کر رہا ہے۔ جو محسوس نہیں کر رہا ہے اس کے اسلام پر سوالیہ نشان ہو سکتا ہے، وہ باضمیر ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ چیز ہر شخص محسوس کر رہا ہے، اور اس بنیاد پر ایک قسم کی مخالفت اور مسلمان سراپا احتجاج بنا ہوا ہے۔ پورے ملک میں مسلم پرسنل لا بورڈ مسلمانوں کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے احتجاج کا مظاہرہ کر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے۔ کہتے ہیں 12 سے زیادہ پٹیشنز سپریم کورٹ میں داخل ہوئی کہ اس قانون پر روک لگائی جائے، کہ حکومت کا جو دستور ہے، آئین ہے ہندوستان کا، اس میں جو بنیادی تحفظات ہیں اور کئی آرٹیکلز ہیں، آرٹیکل نمبر 14، 15، 25، جس میں ہر شہری کے لیے مساویانہ حقوق کی بات کہی گئی ہے، مذہبی آزادی کی بات کہی گئی ہے، مذہبی معاملات اور پراپرٹیز کے سلسلے میں ہر مذہب کے لوگوں کو اپنا اختیار دیا گیا ہے، اور ایسی کئی شکیں ہیں جو بنیادی حقوق سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ قانون ان تمام کی مخالفت کرتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ آئین کی روح اور بنیادی ڈھانچے کے بالکل خلاف ہے، اور اسے پاس کرنا ہندوستان کے آئین کو گویا بدلنا اور اس کو نشانہ بنانا ہے۔ یہ بالکل واضح اور کھلی ہوئی بات ہے۔ ہاں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ سارے ہندوستان کے مسلمان سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں، اور علماء کی طرف سے اپیل کی جا رہی ہے کہ اس سلسلے میں شعور پیدا کیا جائے، مسلمانوں میں خاص طور سے۔ ساتھ ہی ساتھ اس خطرے کو بھی محسوس کیا جا رہا ہے کہ حکمراں طبقہ ایسے معاملات کے ذریعے سے مسلمانوں کے خلاف قانون سازی کر کے اور اس قسم کے معاملات کے ذریعے سے جو مقصود حاصل کرنا چاہتا ہے، نفرت کو بڑھاوا دے کر اپنی سیاسی روٹی سینکنا۔ اس سے پہلے NRC، CIA اور مختلف دوسرے معاملات میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ جب احتجاج ہوتا ہے تو اس احتجاج کو بھی وہ اپنے حق میں بناتے ہیں، مسلمانوں کے لیے مزید ظلم کا راستہ کھول دیتے ہیں۔ فساد ہوتا ہے، اپنے آدمی بیچ میں بھیجتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس کی بنیاد پر قانون اور امن و ضابطے کا مسئلہ پیدا ہو، کچھ مسلمان مارے جاتے ہیں، کچھ پر مقدمات درج ہوتے ہیں۔ ابھی اس دلی کے فساد کے اب تک 4-5 سال کے بعد بھی کئی لوگ جیل میں ہیں جن کی ضمانت بھی نہیں ہو سکی اور کیس ٹیبل پر نہیں آیا۔ تو اہل علم کی طرف سے، علماء اور ذمہ داران کی طرف سے یہ بھی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ مسلمان ہوش سے کام لے لیں، جوش سے نہیں، حکمت سے کام لے لیں، اور وہ کام کریں جس سے اپنا بھی اور امت کا فائدہ ہوتا ہو۔ جہاں تک مسلمانوں کے لیے حالات کے تنگ ہونے کا معاملہ ہے تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس میں ڈر خوف کی ضرورت نہیں ہے۔ گزشتہ ہفتہ مالیگاؤں کے ایک مسجد میں نے اسی وقف بل کے تناظر میں کچھ باتیں بیان کی، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور قرآن میں حضرت موسیٰ وغیرہ، حضرت ابراہیم کے واقعات کی طرف اشارہ کر کے، خطبہ جمعہ کا وقت بہت ہی محدود اور مختصر ہوتا ہے، زیادہ تفصیل بیان نہیں کی جا سکتی، تو میں نے سیرت کے کچھ واقعات کی طرف اور بعض قرآن میں ذکر کردہ بعض انبیاء کے واقعات کی طرف اشارہ کیا کہ ایک مسلمان جہاں دنیاوی اور سیاسی امور کو اس تناظر میں دیکھتا ہے کہ یہاں جو ضرورت ہے ہمیں تدبیریں اختیار کرنا چاہیے، وہیں اس کے روحانی پہلو کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ ہم اور آپ اور آج عام مسلمان اس معاملے میں میں کہوں گا کہ مزاج بگڑا ہوا ہے، روحانی اور معنوی اسباب کو ہم اہمیت نہیں دیتے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں بدر ہو، احد ہو اور دوسرے
मामलात हों, मुसलमानों पर जो नशे व फराज आए, बड़े सख्त से सख्त हालात आए ग़ज़वा अहज़ाब के वक्त। खुद कुरान ने कहा कि ऐसा हाल था कि दिल बलगतिल कुलूबुल हनाजिर, कि दिल जो है गर्दन पे गले तक आ गए, आंखें पथरा गई, टेढ़ी हो गई, दिल गले तक आ गए। लेकिन उसके बावजूद अहले ईमान का नारा था, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफी है। उनके ईमान में ज्यादती का सबब बनाइए, उनकी हिम्मत को तोड़ने वाला नहीं। मुनाफिकीन की रविश ये थी कि खौफ दहशत में मुब्तला हो गए। यहाँ इस तनाजुर में मैंने जैसा कि अर्ज किया कि गुज़िश्ता हफ्ता मैंने सीरत के तनाजुर में कुछ बातें अर्ज की थी, आज कुरान के तनाजुर में दो वाक़यात दो जगह से पेश करूंगा। एक वाक़े के लिए भी हमारा वक्त काफी नहीं है, लेकिन मैं दो वाक़यात को सरसरी तौर से ये कह रहा हूं कि एक के लिए भी काफी नहीं है, तो आप ये समझ सकते हैं कि मैं तफसील में नहीं जा सकता, मौका ही नहीं है। सरसरी तौर से पहला वाक़या सूरह कहफ में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बतौर मिसाल एक चीज बयान की, कुफार, मुशरिकीन और मुसलमानों के लिए। इन दोनों वाक़यात में अल्लाह का कानून हमें नजर आएगा। हमें कुरान मजीद में अल्लाह ने अपने कानून, नशेब फराज और उरूज व ज़वाल की जो दास्तानें नकल की है, किसी जालिम और मजलूम के हालात के बाद नतीजा बताया है, तो कायदा हमें अल्लाह का नजर आता है। और अल्लाह का कायदा कानून बदलता नहीं है, कुदरत का कानून अटल है, यह हमें मलहूज रखना चाहिए। और इन वाक़यात की रोशनी में मैं खास तौर से आपसे अर्ज करूंगा कि हम ईमान रखते हैं कुरान पर, अल्लाह के कलाम पर, तो ये देखें कि अल्लाह तबारक व तआला कुफ्र का, शिर्क का, अल्लाह और रसूलों की बगावत का क्या अंजाम बता रहा है और ईमान का क्या नतीजा बयान कर रहा है, अल्लाह ताला के दीन से जुड़ने के क्या नताइज बयान कर रहा है। हम लोग, मैं फिर से कहूं कि आज का माहौल इतना मादा परस्ताना जाहिर बीन हो गया है कि रूहानी असबाब को हम बयान करें तो कुछ लोगों के दिमाग में यह आता है कि मौलवी साहब जो बात बयान कर रहे हैं 1400 साल पुरानी है, ये सियासी मामलात, समाजी उमूर, हुकूमत के मामलात, इनको इसका शऊर ही नहीं है। हाँ, ऐसा कहते हैं लोग। और उन्हें जब तकवा, परहेजगारी, नेकी, अल्लाह के दीन से जुड़कर मसाइल को हल करने की बात कही जाती है, सब्र करने की बात कही जाती है, तो ये कहते हैं कि ये इनका हकायक की जिंदगी से, जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ है, इससे इनकी बातों का कोई ताल्लुक नहीं है। ये उन्हें वो लॉजिक नजर नहीं आती उसमें कि तकवा इख्तियार करेंगे तो हमारी मुसीबत कैसे दूर होगी, जबकि कुरान कह रहा है जिस पर हम ईमान रखते हैं। इन वाकयात में आप देखिए अल्लाह ने क्या बयान किया। वक्त नहीं है, मैं बराह रास्त आता हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल कहफ का पहला वाकया जो हर जुमा को हम पढ़ते हैं, इसकी फजीलत है और इसके फजाइल आप जानते हैं। वक्त बचाने के लिए मैं बराह रास्त इसकी तरफ आऊं। अल्लाह ने फरमाया वज़रिब लहुम मसल रजुलैन, कि इनके सामने दो आदमियों की मिसाल बयान कीजिए। अब वक्फ तरमीमी बिल के तनाजुर में आप देखिए कि वो लोग जो मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं और एक लंबे अरसे से बनाते आ रहे हैं, मुसलमान उनका निशाना है, और जमीन पर जिन लोगों को इस्तेमाल और यूज किया जाता है, निचली जातियों के, दूसरे हिंदुओं के, कमजोर तबकात, मुतवस्सित तबकात, वो भी यूज किए जा रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रही है, उनके जिन दानिश्वरों को समझ में आता है वो तौबा कर रहे हैं, मुसलमानों से राब्ता कर रहे हैं कि हमें भी इस्तेमाल किया जाता है, केस का बाड़े में फंसाया जाता है। इनके बच्चे जो है आला तालीम हासिल करते हैं, ऊंचे ओहदों पे जाते हैं, हुकूमत में हिस्सेदार बनते हैं। हमारे बच्चे जेल में जाते हैं, मुसलमानों से लड़ाइयां करते हैं, नफरत में पड़कर कातिल बन रहे हैं, लुटेरे बन रहे हैं, दूसरों पर सख्ती करने वाले बन रहे हैं, जालिम बन रहे हैं। ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि ऊंचे निचले भेदभाव में के चक्कर में बरसों से, सदियों से यह मामला चला आ रहा है। और इसीलिए हुकूमत के दस्तूर में इस भेदभाव, मजहबी बुनियाद पर, जबान की बुनियाद पर, जाति की बुनियाद पर भेदभाव के खात्मे की बात कही गई है, जो इन्हें कबूल नहीं है, लेकिन वो कह नहीं सकते। चुनांचे ऐसे रास्ते ढूंढते हैं कि मुसलमानों को खतरा बताया जाए, खौफनाक बताया जाए, इनकी तारीख को बिगाड़ कर पेश किया जाए, और इनकी नफरत के तनाजुर में लोगों को, हिंदुओं को यह सिर्फ जाए कि भाई महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, हमारी नाकामयाबी है, लेकिन मुसलमानों को हम ठिकाने लगा रहे हैं, तंग करते जा रहे हैं, इसमें आप खुश रहिए। ये नुस्खा दोनों तबकात को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लेकिन एक समझता है कि मैं बड़ा तीर मार रहा हूं, मजहब की खिदमत कर रहा हूं। इन दोनों को देखिए इस मिसाल में, जो लोग कानून बनाकर जुल्म करना चाहते हैं, बदनीयती से एक मजहब के लोगों को तंग करके उनकी जायदादों, मस्जिदों, मदरसों को निशाना बना रहे हैं। यहां मैं एक इशारा और भी करूंगा कि मस्जिद और मदरसा, इनकी क्या हैसियत है मुस्लिम समाज में। ये हमारे रूहानी पावर हाउस है। थोड़ी देर के लिए जरा सा सोचिएगा कि मस्जिद खत्म हो जाए हमारे मोहल्लों से, मदरसे बंद हो जाएं, जैसा कि चाहते हैं ये लोग। कलेक्टर और ऑफिसर के हाथ में जब होगा, वो बोल देंगे कि ये मुतनाज़ा जगह है, मस्जिद में अभी जब तक कोई केस का फैसला नहीं होता मस्जिद बंद रहेगी, नमाज नहीं होगी।
مدرسہ بند ہو جائے گا کہ حکومت کی پراپرٹی ہے، مدرسہ بند ہو جائے گا۔ اب آپ کے مدارس بند ہو جائیں، علماء نہیں پیدا ہوں گے، جس کو آپ آج حقیر سمجھتے ہو۔ کیا ضرورت ہے؟ کالج کی ضرورت ہے، میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج، فلاں کالج، ڈیما کالج۔ دین کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو ایسا لگتا ہے۔ یہ ہمارے طاقت کا پاور ہاؤس ہے میرے بھائیوں۔ یورپ اور امریکہ، یہود و نصارہ نے یہ سبق پڑھایا ہے ہمارے یہاں کے لوگوں کو کہ اگر مسلمانوں کی طاقت ختم کرنی ہے تو ان کے اس پاور ہاؤس پہ حملہ کرو۔ ہاں، مدارس بند کر دو، مساجد بند کر دو، اور خاص طور سے ان علماء کو جو قرآن و حدیث کو جاننے والے ہیں، نام لے کر کہتے ہیں، میں کسی کو برا لگے تو مت مانیے گا، برا نہ مانیے، یہ امریکن پینٹاگون کی تھنک ٹینک کی رپورٹ میں ہے کہ جو سلفی اور اہل حدیث کہلاتے ہیں، اصل ان سے دور کرو، ان کو بدنام کرو، سعودی عرب کو بدنام کرو، اور اس ایجنڈے پہ بہت سے مسلمان بھی کام کر رہے ہیں ہمارے درمیان، جن کو لانچ کیا جاتا ہے۔ کوئی فلاں اور کوئی فلاں ہے، کوئی صحابہ کرام کو نشانہ بناتا ہے، کوئی حدیثوں میں سوال اٹھاتا ہے، کوئی اہل حدیثوں کو بولتا ہے کہ یہ انتشار پھیلا رہا ہے جب توحید کی دعوت دی جاتی ہے۔ ساری چیزیں سامنے رکھی اور یہ واقعہ پڑھیے، میں کر رہا ہوں۔ ایک طرف کفار و مشرکین ہے، ایک طرف وہ مسلمان کہلانے والے لوگ ہیں جو کہتے تو اپنے آپ کو مسلمان ہیں لیکن قرآن حدیث کو ماننا ہی نہیں چاہتے، اپنے اعتبار سے ماننا چاہتے ہیں۔ ارے ایسے نہیں، ایسے ہمارے دماغ میں یہ آتا ہے، ماں باپ سے اور ماحول سے جو چیزیں چل رہی ہے اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ ایک مولوی صاحب کو مان لیا کہ وہ بہت بڑے عالم ہیں، ان کی اتنی کتابیں ہیں، اتنی مرتبہ ٹی وی پہ آتے ہیں، اتنے لوگ لائک اور سبسکرائب کرتے ہیں، تو ہم ان کے پیچھے چلیں گے۔ اب وہ کتنی بھی غلط بات کہہ رہا ہے قرآن اور حدیث کے خلاف، وہی مانیں گے۔ اس کو بھی دیکھیے، ایک چہرہ بھی، ان دو آدمیوں کی مثال، ہاں مثال دیجئے ان کے سامنے۔ جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب، جن میں سے ایک کے لیے ہم نے انگور کے باغات، اعناب انب کی جمع، انگور کے دو باغ بنائے۔ وحففناہما بنخل، انگور کا باغ، انگور کی بیلیں لگی ہوئی ہے، اور اسے ہم نے کھجوروں کے درختوں سے گھیر دیا ہے۔ وجعلنا بینہما زرعا، اور ان دونوں کے بیچ میں کھیتی ڈال دی۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، ہاں اس پر لوگوں نے لکھا ہے، میں ایک دو جملہ صرف کہہ کے آگے بڑھتا ہوں، کہ انگوروں کی بیل، کنارے کنارے اس کو کھجوروں کے درخت گھیرے ہوئے، اور درمیان میں کھیتی باڑی ہو رہی ہے، لہلہا رہی ہے۔ کتنا خوشنما منظر، دلکش اور دل فریب ماحول بنے گا۔ سب سے بہتر باغ ایسا ہو سکتا ہے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، اس کے لیے جو پانی کی ضرورت ہے اس کے لیے کہا کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا، یہ دونوں باغ ایسے ہیں کہ اپنا بھرپور پھل دے رہے ہیں اور ان میں سے کچھ بھی کمی نہیں کر رہی۔ اس کے جو دونوں باغ تھے، انگور، کھجور، دوسرے پھل، کھیتیاں، بھرپور فصل اور پھل دے رہے ہیں۔ وفجرنا خلالہما نہرا، اور ان کے بیچ میں، کھیتیوں کے بیچ میں ہم نے نہریں جاری کر رکھی ہیں، پھاڑ دی ہے نا، نہر جا رہے، پانی بہ رہا ہے، اس سے صحرا بھی ہو رہی ہے، شاداب بھی ہے، اور کھیتی کو پھلنے پھولنے میں، نشو نما پانے میں آسانی ہوتی ہے۔ وفجرنا خلالہما نہرا وکان لہ ثمر، اور اس کے پاس بڑے پھل اور میوے، صاحب جس کے پاس یہ دو باغ ہیں، بہت سے پھل میوے ہو گئے۔ اب اس کے دو آدمی تھے، یہ ایک صاحب باغ ہے، دو باغ ہیں اس کے، اور بڑے شاداب زرخیز۔ دوسرے سے وہ کہا فقال لصاحبہ وہو یحاورہ، تو بات میں اس نے اپنے ساتھی سے کہا انا اکثر منک مالا واعز نفرا، کہ میں مال کے معاملے میں تم سے زیادہ ہوں، تم سے زیادہ مال والا ہوں، اور جتھے کے اعتبار سے زیادہ مضبوط اور طاقتور ہوں۔ نوٹ کیجئے، یہ انڈر لائن کیجئے اس جملے کو۔ ہاں، امام قتادہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنے دنیا دار لوگ ہیں ان کی یہی خواہش ہوتی ہے، مال خوب ہو اور ہمارے چاہنے والے، تعلقات والے، نوکر چاکر، رشتہ دار، ماتحت خوب ہو۔ تو جتھے میں بھی بہت ہوں میں، مال میں بھی تم سے زیادہ ہوں۔ اب اس کو جوڑ لیجئے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں ہماری اکثریت ہے تو کوئی بھی بل پاس کر لیں گے، کسی کی بھی مذہب میں داخل کر دیں گے، اس کی مسجد کی پراپرٹی، اوقاف کی زمین جو ان کے ہمارے باپ دادا نے جو اللہ کے نام پر چھوڑی ہے، جو ایک مسلمان بھی خرید نہیں سکتا، تو یہ خریدیں گے، بیچیں گے۔ ہاں، دے دیا آپ کے بمبئی میں کسی کو یتیم خانے کی زمین، بنا لیا، اس کو بچانا چاہتے ہیں کہ وہ مالک بن جائے قانون میں تبدیلی کر کے، اور بہت سی زمینیں ہڑپنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتھے کے اعتبار سے ہم زیادہ مضبوط ہیں، ہماری ممبرشپ زیادہ ہے پارلیمنٹ میں، راجیہ سبھا میں، اور جو کمی کمی آ رہی ہے تو مختلف بہانوں سے دباؤ ڈال کر، لالچ دے کے، فائل کھول کر مجبور کر دے کہ نہیں آپ بھی ووٹ دیجئے بل کے حق میں، جو نہیں چاہتے تھے وہ بھی دینے پر مجبور ہوئے۔ تو بہرحال یہ میں مال میں بہت زیادہ ہوں
اور جتھے میں تم سے مضبوط ہوں. دنیا دار یہی سوچتا ہے میرے پاس یہ ہے تو بہت ہے, میرے پاس اتنے نوجوان ہیں, اتنے آدمی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نفسیات بتائی اس آدمی کے واقعے کے تناظر میں. فرمایا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, وہ اپنے باغ میں داخل ہوا جبکہ وہ تھا بھی ظلم کرنے والا اپنے نفس پر. مطلب سرکش تھا, اللہ کے دین کو مان نہیں رہا تھا, اس لیے ظالم تھا. ہاں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آگے جو باتیں کہنے جا رہا ہے ہو سکتا ہے وہ لا علمی میں کہہ رہا ہو یا ہو سکتا ہے وہ تحکم سے. عبد الرحمن بن ناصر السعدی کہتے ہیں کہ قرآن کا یہ جملہ کہ وہ ظالم تھا یہ دلالت کرتا ہے کہ وہ جانتے بوجھتے علم سے کترا رہا تھا, ماننے کو تیار نہیں تھا, اس لیے ظالم تھا. تو یہ تحکم اور عناد کی بنیاد پر اپنے باغ میں داخل ہوا اور اپنے نفس پر ظالم کرتے ہوئے اور کہا قالا ما اظن ان تبیدا ہذہ ابدا, مجھے نہیں لگتا, میں ایسا نہیں سمجھتا کہ میرا یہ جو باغ ہے, کھیتی ہے, پھل پھول ہیں, یہ کبھی ضائع ہوں گے, اس کا سلسلہ کٹے گا, یہ ہمیشہ اسی طرح سرسبز و شاداب رہیں گے اور میں ایسے ہی مالدار رہوں گا, پھلتا پھولتا رہوں گا. یہ بھی دنیا دار جب حکومت ہاتھ میں ہوتی ہے, ہاں پراپرٹی ہے, ایجنسیز ساتھ میں ہیں, پولیس والے ساتھ میں ہیں, تو آدمی کو ایسا ہی لگتا ہے. بڑے بڑے فرعون آ کے گئے, میں نے کئی مرتبہ ذکر کیا, ابھی جب غزہ کو پورا تباہ کر دیا گیا اپنے ہی لوگوں کو استعمال کر کے, حماس کر, ہم کو لگتا ہے اپنے ہیں, کچھ لوگ ہیرو بھی سمجھتے ہیں جبکہ وہ نیتن کے آدمی ہیں. ہاں, ان لوگوں نے کیا کیا, کیا نقصان پہنچایا. ابھی کچھ لوگوں کو ہمارے یہاں برا لگتا ہے, لیکن حقائق دیکھیے کہ چند مختلف قسم کے بہانے اور مظاہرہ کر کے پورے غزہ کو تباہ کر دیا, کھنڈر بنا دیا, قبرستان بنا دیا. لیکن وہاں کا ایک بچہ ایمان والا وہ کہتا ہے کہ ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم غزہ میں فلسطین میں ریزورٹ وغیرہ بنائیں گے اور ان کو کہیں بسائیں گے. اس ٹرمپ سے پہلے بھی ایک شخص آیا تھا جو فرعون کہلاتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی. اس بچے نے یہ کہا میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں. اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہنے والا اتنا گیا گزرا نکلا کہ وہ پانی میں تیرنے کے بھی قابل نہیں رہا, تیر بھی نہیں سکا, ڈوب کے مر گیا. رب اعلیٰ کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو. ایسے یہ لوگ ہیں, انٹرویو ہو, پریس کانفرنس ہو تو جواب نہیں دے پاتے. ہاں, ٹیرف لگ رہی ہے تو منہ نہیں کھل رہا ہے. اپنے ہی ملک کے کمزور طبقے کو, اقلیت کو جو ہے پریشان کرنا, تنگ کرنا ان کی بہادری ہے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسے ظالمین ٹکتے نہیں ہیں دنیا میں, کبھی ایسا نہیں ہوا ہے تاریخ میں کہ ظالم کا انجام اچھا ہو. یہ ایک واقعہ اس کے سامنے بطور مثال ہے دنیا کے سامنے. کہا کہ وما اظن, ہاں میں کیا کہہ رہا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی فنا ہوگی. وما اظن الساعة قائمہ. اب اور آگے بڑھا کہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہوگی. میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, سرسری طور سے پیش کر رہا ہوں واقعے کی روح اور مقصود کو پکڑیے موجودہ تناظر میں. میں کہا قیامت, یعنی میں سمجھتا نہیں کہ قیامت آئے گی, یعنی کفر کر رہا ہے آخرت کا. ہمارے یہاں کافر لوگ نہیں مانتے, جو لوگ بل بنا رہے ہیں ان کو ایسا نہیں لگتا کہ ہم جو ظلم کر رہے ہیں کل ہم کو دیکھنا پڑے گا, وہ بھی سن لیں, وہ اسے مانیں گے تو نہیں. ہم مسلمان ہیں, تھوڑی دیر کے لیے اپنے اپنے اندر جھانک کے دیکھیے کیا ہم یہ مانتے ہیں کہ قیامت آئے گی؟ ہاں کہتے ہیں, مانتے ہیں کیا؟ اگر مانتے ہیں تو کیا اس کا اثر جیسا صحابہ اور حقیقی مومنین پر پڑتا ہے ویسا ہمارے اوپر قیامت کے عقیدے کا اثر پڑ رہا ہے کیا؟ تو کیا ہم بھی اپنے زبان قال سے نہیں, منہ سے نہیں بولتے, لیکن اپنے عمل سے نہیں بولتے؟ ارے دنیا بنا رہے ہیں, یہیں دیکھا جائے گا, بے ایمانی کر رہے ہیں, سودی لین دین کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, دھوکہ دے رہے ہیں, بہن بیٹی کا حق مار رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہمارا عمل کہہ رہا ہے کہ ہم کو ڈر نہیں ہے کہ ہم کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, حساب دینا ہے. تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی, میں نہیں سمجھتا. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي, اور اگر بالفرض ایسا ہوا کہ مجھے اپنے پروردگار کی طرف پھیرا گیا, لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا, تو دنیا میں جو باغات اور مجھ کو نعمتیں ملی ہے نا, اس سے کہیں زیادہ بہتر ٹھکانہ اور پلٹنے کی جگہ مجھے ملے گی. یعنی دنیا میں مجھ کو جو باغ اور فراوانی ملی ہے, آخرت میں اس سے بہتر ملے گا. یہ غلط فہمی ہوتی ہے اکثر لوگوں کو کہ اللہ مجھ کو دولت دے رہا ہے دنیا میں, اس کا مطلب اللہ مجھے پسند کر رہا ہے. قرآن میں بہت جگہ اس کی تردید کی گئی ہے. اگر ایسا ہوتا, یہ اللہ کی سنت ہے دنیا میں, جن کو اللہ پسند کرتا ہے ان کو ابتلا و آزمائش میں ڈالتا ہے, بظاہر کمزور بناتا ہے, اور اس پر کچھ مسلمان شکوہ کرنے لگتے ہیں کہ ارے ہماری مسجد توڑ دی, مندر بنا دیا, ہمارے غزہ کو پورا کھنڈر بنا دیا, اور پھر بھی یہ پنپ رہے ہیں, ان کے پاس طاقت ہے, قوت ہے. تھوڑی دیر کے لیے غور کریں, فرعون بھی ہے, اس نے بھی جو ہے بنی اسرائیل کو غلام بنایا تھا, بچیوں کو قتل کرتا تھا, بچوں کو قتل کرتا تھا, بچیوں کو چھوڑتا تھا. کیا مظالم نہیں ڈھایا اس نے, اپنے آپ کو رب اعلیٰ تک کہا. فنا ہوا کہ نہیں ہوا؟
لیکن فنا ہونے سے کتنے سال پہلے تک وہ پنپتا رہا, حکومت رہی, طاقت رہی, تو اس وقت وہی بات کہہ سکتے تھے بنی اسرائیل کے لوگ جو آج ہم کہہ رہے ہیں. ارے فرعون اتنی سرکشی کر رہا ہے پھر بھی جی رہا ہے. اللہ رب العالمین کا عذاب فوراً نہیں آتا, ڈھیل دیتا ہے, موقع دیتا ہے کہ وہ بھی سدھر جائیں اور آپ کے اور ان کے کردار کو جا کر جائزہ لے لے, کون کیا کردار نبھاتا ہے, ہمارا کردار کیا ہے, اللہ دیکھنا چاہتا ہے. ایک پتا بھی اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہلتا دنیا کے اندر. اب اگر کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے. ہاں ابھی میں آگے ایک آیت پڑھوں گا آخر میں انشاءاللہ کہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ تمہیں ضرور ضرور آزمائے گا, خوف اور دہشت سے, بھوک سے, مال اور جان میں کمی کر کے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ اللہ کا طے شدہ قاعدہ ہے کہ آزما کر رہے گا, ہم میں سے ہر شخص کو اس سے گزرنا ہی گزرنا ہے. چنانچہ آگے بڑھتے ہیں, کم ہوا, ٹائم کم ہے, کہ اس نے کہا وَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ. اب جب اس نے ایسی سرکشی کی بات کی, یہ میرا باغ ہمیشہ رہے گا, میں نہیں سمجھتا قیامت آئے گی بھی تو مجھ کو زیادہ اچھا ٹھکانہ ملے گا, اگر بالفرض ہوا بھی, تو اس کے ساتھی نے کہا, مومن تھا, شکر گزار تھا, وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا. پوری تقریر ہے, ٹائم نہیں ہے. کیا اس نے کہا کہ بات کرتے ہوئے کہ اکفرت, کیا تو کفر کر رہا ہے, ناشکری کر رہا ہے اس ذات کے بارے میں جس نے تجھ کو مٹی سے پیدا کیا. آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا, اور ہم اور آپ نطفے سے پیدا ہو رہے ہیں. وہ نطفہ کیسے بنتا ہے؟ خون سے. خون کیسے بنتا ہے؟ غذا سے. غذا کیسے بنتی ہے؟ زمین سے. زمین میں غذا کیسے, دانے اگتے ہیں, پانی جاتا ہے, دانا لگتا ہے, اس میں مٹی ملتی ہے, تو مٹی سے بنتا ہے وہ دانا. تو یہ بھی شکل مٹی سے بننے کی ہے, آدم علیہ السلام کا ایوان بھی مٹی کا ہے. تو جس نے تجھ کو مٹی سے پھر نطفے سے بنایا, ہاں, ثم سواک رجلا, پھر تم کو ٹھیک ٹھاک درست کر کے آدمی بنا دیا. کیا اوقات ہے تمہاری ہماری؟ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے, اور ہم سے بھی, ہم کو بھی خطاب کر رہا ہے. ہم کیا تھے آج اکڑ رہے ہیں, اپنے آپ کو بہت تیسمار خاں سمجھ رہے ہیں, دانشور بتا رہے ہیں. کیا تھے ہم؟ نطفہ تھے, مٹی تھے. اللہ نے یہ وجود دیا, اور یہ وجود دیا, اب چلنے پھرنے لگے, طاقت قوت اور کچھ تھوڑی سی عقل علم آ گیا, تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ہوشیار ہیں, اللہ کے سامنے تن رہے ہیں, اللہ کا انکار کر رہے ہو. یہ اس نے کہا لاکنہ, تم ایسا نہیں کرتے, مانتے نہیں اللہ کو. لاکنہ هو اللہ ربی, لیکن میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہ رب اللہ ہی میرا رب ہے, مالک ہے. ہاں, ولا اشرک بربی احدا, اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا, شرک نہیں کرتا. مطلب وہ سامنے والا شرک بھی کرتا تھا, آخرت کا انکار تو کیا واضح اس جملے سے اور آگے کی بات سے. اس کے خود کے جملہ جو آگے آئے گا اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مشرک بھی تھا. اب ہمارے یہاں جو لوگ مشرک ہیں, کافر ہیں, وہ تو ہیں ہی. بہت سے مسلمان جو وقف ترمیمی بل کی بنیاد پر یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہماری مسجدیں, ہماری درگاہیں خطرے میں ہیں, تو جن درگاہوں کا تذکرہ وہ کر رہے ہیں وہ شرک کے اڈے بنے ہوئے ہیں بہت سارے. اس میں سے 80%, 90%, بلکہ 99% کہہ لیجیے. اب انہیں ہم کہیں کہ یہ شرک کر رہے ہو تو ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ بھی اس واقعے میں دیکھیں کہ سمجھا رہا ہے وہ کہ میں تو شرک نہیں کرتا. ہاں, اب کیا کہا, ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. اور ایسا تو نے کیوں نہیں کیا کہ جب اپنے باغ میں داخل ہوتا تو یہ کہتا کہ جو اللہ نے چاہا وہی ہوا, اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں ہے اللہ کی مدد کے بغیر. ماشاء کیا ہے, ماشاء اللہ, جو اللہ نے چاہا وہی ہوا. لا قوت الا باللہ, کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے مگر وہی جو اللہ کی مدد سے ہو, اللہ کے ذریعے سے ہو. تم جو باغ بنائے ہو یہ تمہاری طاقت ہے کیا؟ بیج کو تم نے ڈالا, پھاڑا, کوپلیں اٹھی, نکلی, بارش برسایا, اس کو پانی دیا, نہر کو تم نے جاری کیا, درخت کو تم نے اگایا. یہ اللہ کی طاقت سے ہوا, اس کی مشیت سے ہوا ہے, تو اس کا شکر گزار تمہیں بننا چاہیے. اسی لیے اس آیت کے تناظر میں کہا کہ اگر آپ کو کسی کی کوئی چیز, کوئی نعمت پسند آتی ہے تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ یہ کہنا چاہیے. ہاں, اللہ نے آگے فرمایا کہ اس نے کہا ان ترانے انا اقل منک مالا وولدا, اگر تم مجھے یہ دیکھتے ہو, یہ دوسرا آدمی جو شاکر ہے, مومن ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ تم ایسا سمجھتے ہو کہ میں مال اور اولاد میں تم سے کم ہوں. مسلمان آج کہہ سکتے ہیں کہ تم کو ایسا لگتا ہے کہ ہم اقلیت میں ہیں. مسلمان کم ہیں, اور مسلمان میں قرآن حدیث کو ماننے والے, شرک اور بدعت سے بچنے والے اور کم ہیں, بہت کم ہیں. اگر تم دیکھتے ہو کہ ہم مال میں اور اولاد میں کم ہیں, اسباب کم ہیں ہمیں, ہاں, فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ, تو قریب ہے, ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہارے باغ سے بہتر باغ مجھے دے دے. فرعون کو ڈبا دیا اور پورا مالک بنا دیا کمزور لوگوں کو, اس کے محلات اور اس کے کھیت کھلیان اور باغات کا.
قرآن میں ہے کم ترکوا من جنات، کتنے باغات کو چھوڑ کر وہ گھر سے نکلے تھے لشکر میں، سوچا بھی نہیں تھا کہ لوٹ کر نہیں آنا ہے، سب ویسا کا ویسے ہی دھرا رہ گیا۔ تو ہو سکتا ہے میرا پروردگار مجھے اس سے بہتر باغ دے دے۔ اس میں تسلی ہے ہمارے اور آپ کے لیے، ہر کمزور ہر مظلوم کے لیے، کہ کائنات کا نظام تدبیر اللہ کرتا ہے۔ دنیا کے ظالمین اچھل کود مچاتے ہیں، وقت کی طاقت آتی ہے تو ان کو آپا نہیں رہتا، سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ہم کر سکتے ہیں، جو چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن قانون قدرت سے باہر وہ بھی نہیں ہے۔ ہاں، اگر پہلے کے ظالم کا انجام برا ہوا، فرعون نمرود پہلے اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے، تو آج کا فرعون اور نمرود پنپ کر ترقی نہیں کرے گا، ہمیشہ عروج پر نہیں رہے گا، یہ طے بات ہے، ہم نہ مانے نہ مانے۔ یہ کہہ رہا ہے ان طرح نے انا اقل منک مالا وولدا، اگر تم ایسا دیکھتے ہو سمجھتے ہو کہ میں مال اور اولاد میں تم سے کم ہوں، ہاں فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتی، تو قریب ہے کہ میرا پروردگار تمہارے باغ سے بہتر باغ مجھے دے دے، ویرسل علیہا حسبانا من السماء، اور اس پر آسمانی عذاب ڈال دے۔ حسبان حساب سے ہے، حساب کتاب کرنا، ہم محاسبہ کرنا کہتے ہیں۔ حسباناً ایسا عذاب کہ آپ کے یا کسی کے عمل سے جو اس کا کردار ہے اس کا حساب کرتے ہوئے اس کو سزا دی جائے، ایسے عذاب کو حسبان کہتے ہیں۔ تو جو سرکشی کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، اللہ کا انکار کر رہا ہے، ہاں ناشکری کر رہا ہے، تو اس کا حساب لیتے ہوئے اللہ اس پر جو ہے آسمان سے جو ہے آسمانی عذاب نازل کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ ہاں، بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ بد دعا تھی اس شخص کی، اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص اس طرح ظلم اور مظالم کرتا ہے تو اسے بد دعا دے سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بد دعا کو قبول کرتا ہے، جیسا کہ آگے کہا فتصبح سعیدا زلقا، کہ اس پر آسمانی عذاب آئے اور یہ تمہارا جو باغ ہے سرسبز و شاداب نظر آ رہا ہے، یہ چٹیل میدان، چکنا میدان بن جائے، سب کے سب صاف ہو جائے۔ ہاں، اور یصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، یا پھر اس کا پانی انتہائی گہرائی میں چلا جائے، نیچے اتر جائے، اور پھر تو اسے واپس حاصل کرنے کی طاقت نہ، کتنے بھی ٹیوب ویل مشینیں لگا لے پانی باہر نہیں نکال پائے گا۔ ایسا ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو کر دے۔ جب یہ اس نے بد دعا دیا، اس کے بعد نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اس کے پھلوں کو گھیر لیا گیا، پوری فصل، یہ محاورہ کنایا ہے، گھیر لیا گیا، یعنی پورے طریقے سے اس کا باغ، اس کی کھیتی، اس کے نہر سب تباہ ہو گئی، اوندھے پڑ گئے، کھجور اور انگور سارے کے سارے تباہ ہو گئے۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، تو وہ اپنی ہتھیلیوں کو ملنے لگا اس بات پر افسوس کرتے ہوئے جو اس نے اس کھیتی پر اور ان درختوں پر خرچہ کیا تھا، اپنا جو اصل پیسہ لگایا تھا وہ بھی تباہ ہو گیا، وہ بھی نہیں مل رہا ہے، اب تو پورا کا پورا تباہ ہو گیا، منافع چھوڑیے اصل غائب ہو گئی۔ تو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اپنی ہتھیلیاں ملنے لگا، ہاں وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، جبکہ یہ پورا کا پورا کھیت اوندھا الٹا پڑا ہوا تھا۔ وَيَقُولُ، اور وہ کہنے لگا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، آئے کاش کہ میں اپنے پروردگار کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوتا۔ اب اس کی بھی سمجھ میں آ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، اب یہاں تھوڑا سا رک کے سوچئے، مجھے افسوس ہے بہت کم وقت ہے۔ ہاں، یہاں یہ صاحب معاملہ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کے باغ کی تباہی کا سبب کیا تھا۔ اس آیت کے اس ٹکڑے پر غور کیجئے، فوکس کیجئے، لاجیکل نہیں سمجھ میں آتی آج کل نئے نوجوانوں کو، لاجک، یہ لاجک ہے قرآن کی، اور لاجک ہے، تعلق ہے اس کا۔ اللہ کی مدد ہوگی تو آپ پنپیں گے، مدد نہیں ہوگی تو نہیں پنپ سکتے، سمپل بات ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کا شرک کیا، بہت باغات اور یہ دیا تھا، فرعونیت ملی تھی، ڈوب گیا، تباہ ہو گیا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ شرک کا یہ نتیجہ ہے، اللہ کے حکم کو نافرمانی کا نتیجہ ہے۔ ہمیں لاجک نظر نہیں آتی۔ اب آج مسلمان شرک کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ تو وقف ترمیمی بل بن رہا ہے، غزہ پر حملہ ہو رہا ہے، ہمارے گھروں پر بلڈوزر چل رہا ہے، دکانوں مکانوں کو خطرے میں دیکھ رہے ہیں ہم، ہمارے عام تو عام خواص بھی جو ہے سہ میں ڈرے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بھی زندگی تنگ ہو رہی ہے، کھانا پینا طے کر رہے ہیں دوسرے لوگ کہ آپ کو یہ نہیں کھانا ہے، یہ نہیں پہننا ہے، یہ نہیں بیچ سکتے، اس کا کاروبار نہیں کر سکتے، فلاں جگہ دکان نہیں لگا سکتے مسلمان، اور مسلمان بے بس نظر آ رہا ہے۔ اس بے بسی کی سب سے بڑی وجہ قرآن سے پوچھئے، شرک ہے، کفر ہے، بدعت ہے، کبیرہ گناہ ہے، لوگوں کا حق مارنا ہے، یتیموں کا حق مار رہے ہیں ہمارے یہاں، کمزوروں کا حق مار رہے ہیں ہمارے یہاں، مزدور اور نوکر چاکر کا حق نہیں دیتے، ان کی تنخواہوں سے کٹوتی کرتے اور نہ جانے کیا کیا ظلم ڈھاتے ہیں۔
قرآن کہتا ہے کہ جب آپ اپنے سے نیچے پر ظلم کرو گے اللہ آپ کے اوپر اس سے بڑا ظالم مقرر ہے. کذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما کانوا یکسبون. سورہ انعام کی آیت پڑھی ہے, میں نے کئی مرتبہ اس پہ تفصیل بیان کی. آگے بڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کہنے لگا کہ کاش کہ میں نے اپنے پروردگار کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوتا. اس جملے کو بھی انڈر لائن کر کے غور کیجئے گا گھر جا کے. شرک سے باغ تباہ ہو گیا, شرک سے دولت اس کی لٹ گئی. آج کی زبان میں کہیں کہ بہت کچھ تھا سڑک پر آ گیا شرک سے. اب اس میں لاجک ڈھونڈیے قرآن کے, اگر ایمان ہے بندہ مانے گا. ہاں کہا آگے وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ, اور اللہ کے سوا اس کا کوئی گروہ نہیں بچا جو اس کی مدد کر سکے. اس نے کیا کہا تھا اپنے ساتھی سے, انا اکثر منک مالا وَأَعَزُّ نَفَرًا, کہ میں مال میں تم سے زیادہ ہوں اور نفر میں جتھے میں تم سے مضبوط ہوں. میرے رشتہ دار نوکر چاکر میرے گروپ کے لوگ میری پارٹی کے لوگ بہت ہیں, بہت دنیا کی بڑی پارٹی ہے ہماری, 100 سال سے پرانی منظم پارٹی. ہمارے یہاں بھی کچھ تنظیمیں ہیں کہ بہت منظم کام کرتے ہیں. منظم سے کچھ نہیں ہوتا, صحیح کام ہونا چاہیے, منہج صحیح ہونا چاہیے. ہمارے یہاں بھی مسلمانوں میں کچھ ہے وہ بہت منظم ہے. ارے منظم ہے, سنت کے خلاف بات کرتے ہیں, صحابہ کے اوپر طعن و تشریح کرتے ہیں, تو آپ کا دین ہی صحیح نہیں. کتنے بھی منظم ہو جاؤ کیا فائدہ, اور نقصان پہنچاؤ گے دین کو, اور پہنچا رہے ہیں. قضا کو تباہ کروا دیا انہی لوگوں نے. تو کہا کہ کوئی گروہ نہیں بچا جس پر وہ ناز کرتا تھا کہ میرے پاس جتھا بہت ہے, پیسہ بہت ہے. نہ پیسہ کام آیا نہ گروہ نے مدد کی. وما کان منتصرا, اور وہ خود بھی غالب ہونے والا اپنے آپ کی مدد کرنے کے لائق نہیں رہا. ہنالک الولایۃ للہ الحق, یہاں یہ بات ثابت ہو گئی کہ ساری مدد اللہ کی ہے. ولایا مطلب کوئی اختیار, حکومت, اور ولایا مطلب مدد اور نصرت, دونوں معنی کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی مدد نہیں ہے. مسلمان وقت ترمیمی بل پر ہم رو رہے ہیں, حکمت سے کام کریں. ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مدد کرنا چاہے تو کوئی بگاڑ کچھ نہیں پائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد چھوڑ دی. ہم نے شرک کیا, کفر کیا, دین کی مخالفت کی, مسجد چھوڑا, علماء کی برائیاں کر رہے ہیں, دین کو پیروں تلے رونق رہے ہیں, سنتوں کو رد کر رہے ہیں, مسلک کے نام پر دین کو رد کرتے ہیں. یہ چل رہا ہے سب کچھ اور رو رہے ہیں. اگر اللہ کی مدد چاہیے تو سیکھیں, سیکھنا پڑے گا. شرک کسے کہتے ہیں توبہ کیجئے. مسلمانوں کی صفوں میں شرکیات پائی جاتی ہے. آج ہمارے ہاں جادو ٹونے اور کہانت کے نام پہ اہل حدیثوں میں بھی گھس رہی ہے بدعقیدگیاں. اصلاح کی ضرورت ہے میرے بھائیو. ہمارے لیے سب سے بڑے خطرے کی بات بدعقیدگی ہے, سب سے بڑے خطرے کی بات اللہ کی نافرمانی اور گناہ ہے. ڈرنا چاہیے تو اس سے کسی دشمن سے نہیں. اللہ نے آگے فرمایا ولم کیا ہے, ہنالک الولایۃ للہ الحق هو خیر ثوابا وخیر عقبا. یہاں یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی سچی مدد ہوتی ہے, مدد اسی کے ہاتھ میں ہے. ان کو ابھی ڈھیل دے رہا ہے تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کو بہت طاقت ہے, شعور ہے, ہم تو دبا رہے ہیں مسلمانوں کو. زیادہ دن نہیں چلے گا معاملہ, یہ طے ہے. ہر فرعون کی طرح آج کے فرعون کا بھی انجام برا ہونا ہے. یہ طے ہے کہ جو متقی پرہیزگار ہوگا ہمیشہ کی طرح اس کا انجام بھی اچھا ہونا ہے. دوسرا واقعہ میں بیان کرنا چاہتا تھا لیکن گھڑی اجازت نہیں دے رہی ہے. سورہ قلم میں بہت ہی اختصار کے ساتھ یہ آیت پڑھیے آپ, سورہ قلم کی آیت نمبر 17 سے 33. میں واقعہ اپنے الفاظ میں, انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ, کہ ہم نے انہیں, ان کافروں کو ویسے ہی آزمایا. یہ دیکھیے دو شخصی امور کی مثال دی, یہاں ایک گروہ کی مثال دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم نے اصحاب جنہ باغ والوں کو جیسے آزمایا. اس باغ والے کا قصہ یہ بیان کیا جاتا ہے, میں ٹائم نہیں ہے اس لیے بہت مختصر سا بیان کرتا ہوں. اس اقسموا لیسرمنها مصبحین, کہتے ہیں کہ ان کے والد جو تھے ان کا بڑا سرسبز شاداب اور زرخیز باغ تھا. یمن کے علاقہ جو بھی ہو اور سن جو بھی ہو, اس سے مطلب نہیں ہے, اصل مقصود جو ہے وہ قرآن نے بیان کیا. باغ تھا اور ان کا کہتے ہیں کہ ان کے والد کا یہ معمول تھا کہ جب فصل کی کٹائی ہوتی تھی تو غربا مساکین کو اچھے انداز میں ایک حصہ الگ کر کے ان کو حق کے طور پر ادا کرتے تھے, مدد کیا کرتے تھے, اور 2-3 حصوں میں تقسیم کر کے رشتہ داروں کو, غربا مساکین کو, اور پھر اپنے گھر. جب ان کا انتقال ہو گیا تو بیٹوں نے کہا رے ابا تو بے وقوف تھے, جیسے آج کل ہمارے یہاں ہوتے ہیں نا, بانٹ دیتے تھے لوگوں میں. ارے ہماری اپنی ضروریات ہیں تو بڑی مشکل سے ہوتی ہیں, تو اب ایسا ہم نہیں کر سکتے. اب فصل جب اگے گی تو چوری چھپے جا کے خاموشی سے اپنی فصل کاٹ لیں گے, کسی مسکین پہ کسی کو کانو کان خبر نہ ہو پائے, کوئی مدد کے لیے آئے نہیں. اللہ نے ان کی مثال دی. غور کیجئے یہاں کہ لاجیکل ہم ڈھونڈتے ہیں کہ ان کا نیکیوں کا ہمارے جذبات کا اثر کیا پڑتا ہے.
اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے جب قسم کھائی کہ ہم صبح ہوتے ہوتے اذا اقسموا لیسرمنها مصبحین، کہ ہم صبح ہوتے ہوتے اس باغ کو کاٹ لیں گے، اور انشاءاللہ نہیں کہا. ہاں میں ترجمہ صرف کر رہا ہوں، پڑھیے قرآن کی سورہ قلم کی آیت جا کے سورہ نون والقلم. ہاں فطاف علیہا طائف، تو اس پر ایک بلا نے چکر لگایا، اس کو گھیر لیا، من ربک، تمہارے پروردگار کی طرف سے، جبکہ وہ سوئے ہوئے تھے. ہاں مفسرین کہتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے آگ لگی، کوئی کہتا ہے جبریل علیہ السلام نے جا کے اسے تباہ کر دیا. جو بھی ذریعہ ہو، اللہ کے حکم سے ان کی یہ کھیتی تباہ ہو گئی، جبکہ وہ رات میں ابھی گھر پہ سو رہے ہیں اور صبح پلان ہے کہ جا کے کٹائی کریں گے. پھر اللہ نے کہا لیکن جب انہوں نے اس پر بلا آئی، آفت آئی، تو وہ کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گئی. السریم کا کچھ لوگوں نے مانا کیا لیل المظلم، یعنی تاریک رات کی طرح، سب صاف سناٹا. ہاں لہذا صبح ہوتے ہوتے ایک دوسرے کو انہوں نے پکارا اور کہا کہ اگر تم اپنے پھلوں کو اتارنا چاہتے ہو، فصل کو نکالنا چاہتے ہو، تو چلو سویرے سویرے نکل چلو. چنانچہ وہ چلے، وہم یتخافتون، اور آپس میں سرگوشی کر رہے تھے، چپکے چپکے دھیرے دھیرے بات کر رہے تھے، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، کوئی دوسرا جان نہ جائے ورنہ ہمارے پیچھے لگ جائیں گے. ہاں تو کہا کہ چپکے چپکے بات کرنے لگے کہ اللہ یدخلنہ علیکم اليوم مسکین، اللہ یدخلنہ اليوم علیکم مسکین، کہ آج کے دن تمہیں کوئی مسکین غریب آدمی تمہارے پاس آ نہ پائے. ہاں چنانچہ وہ اب لب کے تیزی کے ساتھ اپنے مقصد کو پورا کرنے پر اپنی قدرت سمجھتے ہوئے کہ چلو اب ہم اپنا کام کر لیں گے اور غریبوں کو پتہ نہیں چلے گا، اپنا مال سمیٹ لیں گے. لیکن فلما رأوها قالوا انا لضالون، جب کھیتی کو دیکھا صاف ہے، چٹیل میدان ہے، تو کہا ارے ہم تو بھٹک گئے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں، ہم کوئی دوسری جگہ آ گئے. لیکن جب ہوش ٹھکانے آئے تو کہا نہیں، بل نحن محرومون، نہیں نہیں ہم تو محروم ہو گئے. محمد جونہ گڑھی صاحب نے بڑا بہترین ترجمہ کیا کہ نہیں نہیں ہماری تو قسمت پھوٹ گئی. یہ ترجمہ کیا بڑا شاندار کہ ہم تو محروم ہو گئے. قال اوسطہم، تو ان میں جو بہتر تھا، اوسط اعلیٰ، جو اچھے کردار کا ان کو سمجھا چکا تھا، تو کہا ان میں سے جو اوسط اور بہتر آدمی تھا، اس نے کہا الم اقل لکم لولا تسبحون، کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم تسبیح بیان نہیں کرتے، انشاءاللہ نہیں کہتے، اللہ کا نام نہیں لیتے. تو اب کہنے لگے قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین، کہ ہاں ہمارا پروردگار پاک ہے، ہم ظلم کرنے والے تھے. آج مسلمانوں میں، سماج میں آپ دیکھیں گے ایسے بہت سے لوگ ملیں گے کہ جب ان کے پاس دولت ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، تو یاد نہیں کرتے قوم کو، اللہ کو، دین کو. آفیسر ہیں، لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں، ریٹائر ہو گئے تو اب سوچتے ہیں کہ یار کسی کے کام نہیں آیا. ایسے ہی اور بھی دولت ہے، چھین گئی، لٹ گئی، تو اب مسجد کو پکڑا ہے. اس ٹائم فرصت نہیں ملتی تھی، اللہ کے لیے وقت نہیں ملتا تھا، فرائض کے لیے نہیں ملتا تھا. تو جب چڑیاں چگ گئی کھیت، تب پلٹ رہے ہیں. خیر اللہ رب العالمین تو اتنا رحیم و کریم، رحمان و رحیم ہے کہ اس کا دروازہ موت کے آثار نمایاں ہونے سے پہلے تک اس کی توبہ کا دروازہ کھلا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار پاک ہے، ہم ہی ظالم تھے. چنانچہ ایک دوسرے کی طرف ملامت کرتے ہوئے متوجہ ہوئے اور کہا کہ اے کاش ہم، ہائے افسوس کہ ہم سرکشی کرنے والے تھے. آسا ربنا ان یبدلنا خیرا منہا، ہو سکتا ہے کہ پروردگار ہمارے لیے اس سے بہتر کو بدلہ دے دے. یہ باغ اور کھیتی جو تباہ ہوئی ہے، پھر سے ہم کو اس سے بہتر سے نواز دے. انا الی ربنا راغبون، ہم اپنے پروردگار ہی کی طرف پلٹنے والے، رغبت رکھنے والے ہیں. اللہ نے کہا، آخری جملہ اسی پر فوکس کر رہا ہوں، یہ واقعہ پڑھیے آپ جا کے، میں نے بہت تیزی سے پڑھا اور تھوڑا سا وقت بڑھ گیا، دیر تک مجھے ٹائم دیا گیا تھا آخری، پھر بھی 2-4 منٹ بڑھ رہا ہے، میں معافی چاہتا ہوں. کذالک العذاب، ایسا ہی عذاب ہوتا ہے دنیا کا عذاب. اب تھوڑی دیر کے لیے واقعے کو پھر سے دماغ میں لائیے. کیا سوچا تھا انہوں نے کہ اپنی فصل کاٹیں گے، مسکینوں کو حق نہیں دیں گے، اللہ نے تباہ کر دیا. اور آخر میں کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ عذاب ایسا ہی ہوتا ہے. ہم روز کتنے حقوق مارتے ہیں. یہ تو مسکینوں کو اپنے مال سے نہ دینے کا ارادہ کیا تھا تو اللہ نے باغ تباہ کر دیا. ہم تو کسی کا، دوسرے کا، بہن کا، بیٹی کا، بھائی کا حق جو ہے وہ کاغذ میں ہیر پھیر کر کے اس کا اپنا بنا لیتے ہیں، اور اب وقف بل پر دوسرے قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں تو چیخ چلا رہے ہیں. یہ میں ان کی موافقت نہیں کر رہا ہوں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اللہ تعالیٰ ہماری پراپرٹیز کی، ہماری چیزوں کی حفاظت کرے، نیک بنیے نیک. حضرت موسیٰ اور خضر کے واقعے میں دیکھیے، یہ واقعہ یہ قرآن کا بار بار کا سبق ہے، جیسے میں نے پچھلے ہفتے سیرت کا بتایا، کاش کہ مجھے موقع ہوتا اور اشارہ کرتا. حضرت خضر اور موسیٰ جب گئے تھے اس بستی میں جس کی دیوار گر رہی تھی، حضرت خضر نے اشارہ کیا، دیوار ٹھیک کر دی. موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا، وہ جو واقعہ جانے دیجیے. وجہ کیا بتائی کہ کیوں دیوار ٹھیک کی تھی؟ کہ اس بستی میں 2 یتیم بچے ہیں. ہاں یہ زمین ان کی ہے. اما الجدار فکانت لمساکین لیتیمین لغلامین یتیمین،
دو بچے جو یتیم بچوں کی ہے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. نوٹ کیجئے اسے. آج ہمارے یہاں لوگ بولتے ہیں کہ اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر کرنے کے لیے بہت محنت کر رہے ہیں، اس کا حق مار رہے ہیں، اس سے حرام خوری کر رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن میں واقعہ دکھایا، کیا کہا؟ حت خضیر کو حکم دیا کہ دیوار سیدھی کر لے. اس دیوار کے نیچے ان دو یتیم بچوں کا خزانہ ہے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. ان دونوں کے والدین نیک تھے، نیک والدین تھے، اس لیے بچوں کے خزانے کی حفاظت کا انتظام اللہ کر رہا ہے. اگر آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اگلی نسل سکھ سے جیے، راحت رہے، اللہ کی مدد ملے، تو خود بھی نیک بنے، اپنے بچوں کو نیک تربیت دیں، دین سکھائیں، صحیح عقیدہ بتائیں، شرک سے، کفر سے، بدعت سے دور رکھیں. ہمیں ان ایجنسیوں سے، حکومت کے ارادوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو رہے گا، اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے، اصول ہے، نشر و فراز آئے گا. یہ دین کے دن الٹتے پلٹتے اللہ نے انبیاء کو سخت تکلیفیں آئی، پریشانیاں آئی، اور دعا فوراً قبول نہیں ہوتی، مشقتوں سے گزرنا پڑتا ہے. ہم نے کیسے سمجھ لیا کہ ہم کو یوں ہی بلندیاں مل جائے گی، اللہ کی رحمت مل جائے گی؟ آزمائش نہیں، آزمائش سے ہم کو نہیں گزرنا پڑے گا. اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ الْعَذَابُ. عذاب ایسا ہی آتا ہے دنیا میں، آپ کو لاجک سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، آپ گناہ کر رہے ہیں، حق مار رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، شرک اور بدعت کر رہے ہیں اور خاموش ہیں. ایک آدمی کوئی ٹوکتا بولتا ہے تو کہتے ہیں ارے یہ بلا وجہ اختلاف پیدا کر رہا ہے امت میں. ایسے بہت سے قابل ہیں آج کل دانشوران، جاہل دانشوران، کہ شرک پر رد کیجئے تو کہتے ہیں ارے اختلاف پیدا کر رہے ہیں. ارے شرک سے اختلاف ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، جاہل ہیں آپ، اور بڑے بڑے جہالہ. ہاں، علامہ کی چیز میں بول رہا ہوں. آج ہمارے ہاں ایسے بنے ہوئے کہ نوجوان ان کے پیچھے چل رہے ہیں. وہ مرزا انجینئر، میں اس کو جہالہ ہی سمجھتا ہوں، اور ہے، اس کی باتیں بتاتی ہے. ہمارے نوجوان اس کو لائک کرتا ہے، بولنے پہ سوال کرتا ہے ارے آپ اس کو کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر اسرار کو کہہ رہے ہیں، مولانا مودودی صاحب کو کہہ رہے ہیں. بھائی قرآن حدیث کے خلاف کوئی بھی کہے گا بولیں گے. صحابہ کرام کے تعلق سے متفقہ عقیدے کے خلاف یہ بھی بولتے ہیں، یہ بھی بولتے ہیں، یہ بھی بولتے ہیں، رافضیت کو پھیلاتے ہیں، اور ہم آپ اس کا دفاع کرتے ہیں، بولنے والے کو رد کرتے ہیں. تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا رحمت آئے گی؟ وَكَذَلِكَ الْعَذَابُ. عذاب ایسا ہی آتا ہے. وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ. یہ دنیا کے عذاب کی بات ہے، اگلا جملہ بھی بتا رہا ہے کہ آخرت کا عذاب اس سے کہیں بڑا ہے. اب یہ قاعدہ جو میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی، اس کا صرف ترجمہ کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، کوئی تشریح کے بغیر. اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے، وہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ، شروع میں نے آیت پڑھی تھی، صرف ترجمہ کرتا ہوں کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی دوسری بہت ساری امتوں کی طرف پیغمبر بھیجے. چنانچہ ہم نے ان کو تنگ دستی اور بیماری میں پکڑ لیا. تنگیاں آئیں، بیماریاں آئیں، یہ پریشانیاں آئیں، وقف بل ان کے خلاف بھی بنایا گیا. میں آج کی زبان میں اشارہ کر رہا ہوں ان کی پریشانیوں کی طرف. تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب ہماری پکڑ آئی تو وہ گڑ گڑاتے، اللہ کے سامنے جھکتے. آپ سڑک پہ دھرنا دیویں، انسانی زنجیر بنائے، فلاں فلاں کام کریں، میمورنڈم دیوے کلیکٹر کو، آفیسر کو، ٹھیک ہے یہ جمہوری ملک کا تقاضا ہے، ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے ہم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، رونا ہے، اپنے گناہوں سے سچے دل سے معافی مانگنا ہے. ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ گڑ گڑاتے؟ لیکن ہم نہیں گڑ گڑاتے. کیوں؟ اللہ نے وجہ بتائی. وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ. ان کے دل سخت ہو گئے، اثر نہیں ہوتا دلوں پر. قرآن سن رہے ہیں، جہنم کا تذکرہ ہو رہا ہے، ڈرنے کی باتیں آ رہی ہیں، لیکن دل پگھلتا ہی نہیں، کیونکہ دل سخت ہو گیا. دل کی سب سے بڑی بیماری ابن قیم کہتے ہیں قساوت، سختی. اور شیطان نے ان کے لیے ان چیزوں کو مرصع، خوشنما بنا دیا، مزین کر دیا جو وہ کر رہے ہیں. اپنے عمل بدعت کر رہے ہیں، ہم بہت اچھا تیر مار رہے ہیں، فلاں جماعت سے جڑے ہیں، بہت اچھی جماعت ہے، فلاں سے ہیں، کہاں قرآن حدیث کی مخالفت ہو رہی ہے، بتایا جا رہا ہے، ماننے کو تیار نہیں، کیونکہ اپنے غلط عمل کو شیطان نے ہماری نگاہوں میں اچھا بنا کر پیش کیا. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اس لیے سدھرتے نہیں ہیں، کیونکہ غلط کو صحیح سمجھ رہے ہیں، بدعت کو سنت سمجھ رہے ہیں، دین سمجھ رہے ہیں. فلما نسوا ما ذکروا بہ. اب جب انہوں نے جس چیز کی نصیحت کی گئی تھی اس کو بلا دیا، کہا گیا تھا دین مانو، رسول کو مانو، نہیں مانا، بلا دیا. فتحنا علیہم ابواب کل شیء. یہ بہت اہم پوائنٹ قرآن کہہ رہا ہے. تو ہم نے ہر چیز، ہر نعمت کا دروازہ ان پر کھول دیا، ہر چیز کے دروازے ان پر کھول دیے. ہاں اب سوچئے کہ انکار کر رہے ہیں، ناشکری کر رہے ہیں، اللہ کی بات نہیں مان رہے ہیں، تو اللہ نعمتیں دے رہا ہے. قرآن کی آیت پھر یہ بھی نوٹ کیجیے دماغ میں کہ ان کو حکومت مل رہی ہے، مسجد توڑا، مندر بنایا، ہاں مسلمانوں کی بستیوں کو تباہ کر دیا، گھروں پر بلڈوزر چلایا، کمزوروں کو بے گھر کر دیا، بہت سے بچوں کو یتیم کر دیا، بے عورتوں کو بیوہ کر دیا. لیکن حکومت مل رہی ہے تو ہم بولتے ہیں ارے وہ ظلم کر کے ترقی مل رہی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کیوں ترقی مل رہی ہے؟ ان پر دروازے کھل گئے، حکومت کے، طاقت کے، بہت کچھ مل رہا ہے. لیکن حتی اذا فرحوا ما بما اوتوا،
لیکن جب انہیں جو حکومت، قیادت، دولت، پیسہ، شہرت، جو کچھ بھی ملا، جو بھی دیا گیا، جب اس پر وہ مگن ہو گئے، خوش ہو گئے، مست مبست ہو گئے، اتاہم اخذناہم بغتۃ، تو اچانک دفعتاً ہم نے انہیں پکڑ لیا عذاب میں، فاذا ہم مبلسون، اور جب عذاب میں گرفتار ہو گئے تو اب وہ مایوس ہو گئے، اب ان کے لیے بچنے سدھرنے کا کوئی راستہ نہیں. ہاں، فقطع دابر القوم الذین ظلموا، چنانچہ ظلم کرنے والوں کی جڑ کو اللہ تعالیٰ نے کاٹ دیا، ان کو کاٹ دیا گیا. والحمدللہ رب العالمین، اور تمام تعریف اللہ کے لیے جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا. وہ رب ہے، نظام وہ چلا رہا ہے. یہ قانون بنانے والے دنیا میں جو بنا رہے ہیں نا، یہ اچھل کود مچا رہے ہیں، آخر میں چلے گا وہی جو اللہ کا فیصلہ ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسے کردار والا بنائے کہ اللہ کا فیصلہ ہمارے حق میں ہو. دنیا میں بھی اللہ ہمیں عزت دے، سربلندی دے، ترقی دے، اور آخرت میں بھی ہر قسم کی کامیابی سے نوازے. دنیا اور آخرت کے ہر فتنے سے ہمیں، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے بچوں اور اگلی نسل کو اللہ رب العالمین محفوظ رکھے. اور اس سلسلے میں جو کچھ ذمہ داریاں شرعی طور سے ہم پر عائد ہوتی ہیں، پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم ان ذمہ داریوں کو نبھا سکیں، تاکہ دنیا میں اور آخرت میں اللہ رب العالمین کے سامنے کامیاب ہو سکیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وجل وأكبر.